السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ٹیک اور میں ہوں وقار احمد۔ آج ہم نے بہت ہی ایک اہم ترین موضوع پہ بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جنگلات کی ویسی ہی کمی ہے اور جو لکڑی ہے وہ اس کا کمرشل ایک استعمال ہو رہا ہے۔ WWF کی ایک سٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں وہ جتنا مرضی لکڑی کو کاٹتے یا استعمال کرتے رہیں ایندھن کے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ پرانی سٹڈی ہے۔ اب جس طرح پاپولیشن گرو کر رہی ہے ایون لوکل سطح پہ بھی، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی جنگلوں کو نقصان ہو رہا ہے اگر آپ اس کو ایندھن کے لیے یا اس کا ایک کمرشل استعمال جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ایک ٹرم جو ہے، ایک اصطلاح جو ہے وہ میں نے سنی تو میں بڑا ہی حیران ہو گیا کہ لکڑی کی بھی کوئی گولیاں ہوتی ہیں، اور یہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اپنے فاضل صاحب جو ہیں یہ گولیاں پہ بڑا ان کا زور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو گولیاں دینا، یہ آپ کو ایک خوشحالی کی گولیاں دیتے ہیں، اور ایک خوشحالی کا جو دستک ان کی کتاب ہے اس میں ایسی گولیوں کی بڑی افراد ہے۔ ابن فاضل صاحب، یہ جو لکڑی کی جو گولیاں ہیں یہ کیسے ہمارے جنگلات کو بچا سکتی ہیں؟ یہ کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے اور اس سے ہم اتنے نابلد کیوں ہیں؟ مطلب مجھے تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، لکڑی کی گولیاں۔ اچھا، لکڑی کی گولیاں اور ان کی افادیت اگر ہم نے جاننی ہے تو اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا برننگ کا پروسیس سیکھنا پڑے گا۔ جی ٹھیک۔ جب ہم اوپن ایئر میں لکڑی کو برن کرتے ہیں تو اس کا آکسیجن کے ساتھ فوراً ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے اور وہ دھڑا دھڑ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہی عمل اگر ہم ایک کلوزڈ انوائرمنٹ کے مثال کے طور پہ یہ کپ کے اندر اگر ہم اس کو لکڑی کو ڈال کے اس کو آگ جلانے کی کوشش کریں جہاں پہ آکسیجن کی ابنڈنس نہ ہو، اس کو کم مقدار میں آکسیجن ملے، تو جو لکڑی ہے وہ اس کا ٹمپریچر رائز کر جاتا ہے، وہ جلنے کی بجائے اس کے اندر پائرولیسس شروع ہو جاتا ہے۔ ہیٹ اتنی رہتی ہے مطلب جو پائرولیسس ہے وہ بیسیکلی ایک کیمیکل ریئیکشن ہے۔ جو لکڑی ہے اس کے اندر جو کاربوہائیڈریٹ ہیں وہ گیسز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی سمجھ لیں کہ جیسے نیچرل گیس ہے وہ گیس اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو ووڈ پائرولیسس کہتے ہیں۔ اور یہ جو عمل ہے اس کی ڈسکوری بہت پرانی ہے، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم لکڑی کو اگر اس طرح برن کریں تو ووڈ پائرولیسس سے اس کو تا دیر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کا ڈومیسٹک یوز ہے وہ بھی کوئی 20-30 سال پہلے شروع ہوا۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ جو لکڑی کا برادہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا شیرہ ملایا جاتا، شیرہ ملا کے پھر اس میں 8 یا 10 ملی میٹر ڈائیامیٹر کی لمبی لمبی گولیاں بنائی جاتی۔ ان گولیاں بنانے کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے وہ بالکل عام سی مشین ہے جس سے یہ گاؤں میں لوگ ونڈا بناتے ہیں، یعنی ونڈا بنانے کے لیے وہ مشینیں پہلے سے بہت جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایسی مشین کی کاسٹ کتنی ہوگی تقریباً؟ جو ونڈا بنانے کے لیے مشین یوز ہوتی ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس مشین کے اندر اگر ہم لکڑی کے برادے کو اور شیرہ جو عام شیرہ ہوتا ہے اس کو مکس کر کے ڈالیں تو وہی ونڈے کی شکل میں لکڑی کی وہ گولی بن جاتی ہے۔ اس کو ہلکا سا ایئر ڈرائی کرنا پڑتا ہے، اس کو ووڈ پیلٹس بولتے ہیں۔ یہ جو پیلٹ ہے اس کو ایک خاص انداز سے اگر ہم جلائیں تو یہ لکڑی سے 4 گنا زیادہ جلتا ہے۔ اس کے لیے چولہا بھی ڈیفرنٹ ہوگا؟ ہاں جی، اس کا جو چولہا ہے اس کو گیسیفائر سٹوو بولتے ہیں، اور وہ 3000 سے لے کے 5000 روپے تک بہترین چولہا مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی جو 2 افادیت ہیں، ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس میں سے آپ کو 4 گنا زیادہ ہیٹ ملی، یعنی جہاں آپ نے 4 کلو لکڑی استعمال کرنی ہے آپ کی 1 کلو لکڑی یوز ہوئی۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے بالکل دھواں نہیں نکلتا، یعنی پولوشن فری بالکل، اور نہ اس کو وہ پھونکے مارنی پڑتی جیسے لکڑی جلانے کے لیے، اور وہ آنکھوں کے لیے اور وہ خواتین کے لیے جو مسائل کا باعث ہے وہ بھی اس میں نہیں۔ اس کی جو بالکل آگ جو ہے وہ گیس کی طرح کی ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو گیسیفائر سٹوو کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی 2 افادیت ہیں زبردست، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس میں لکڑی کا برادہ ہی استعمال کرنا، بلکہ آپ کی جو بھی ایگریکلچر ویسٹ ہے، یعنی پتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہمارے کپاس کی وہ چھٹیاں ہوتی ہیں اس سے آپ بنا سکتے ہیں، جو گنے کی وہ پھوک ہوتا ہے بگاس جس کو بولتے ہیں اس سے یہ بنا، اور ان کے مکسر سے، یعنی 2 3 4 جو بھی آپ کو بایو ویسٹ ملتی ہے اس کو کرش کر کے اس کی یہ پیلٹس، ووڈ پیلٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ووڈ پیلٹس اور گیسیفائر جو ہیں یہ اتنا بڑا سسٹم ہے کہ یہ اگر ہم ان کی اپنے گاؤں میں پینیٹریشن کرا دیں اور وہاں پہ گاؤں میں 2-4 لوگ لکڑیاں بنانے پہ اور باقی اس کے چولہے بنانے پہ لگ جائیں اور سارے گاؤں میں یہ سلسلہ ہو، تو اس سے کم از کم کوئی 20-30 ہزار لوگوں کو ہم برسر روزگار کر سکتے ہیں، اور جو فیول کی مد میں جو لکڑی ہے اس کا استعمال 3 گنا ہم کم کر سکتے ہیں۔ اچھا ابن فاضل صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو لکڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آکسیجن تھوڑی سی کم کرنے کے لیے ایک پورا میکانزم ہے، یعنی کسی ایسی کلوز جگہ پہ،
تو اس سے اس کی ہیٹ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب ہیٹ تو اسی طرح ہی جنریٹ ہوتی ہے؟ میں نے جیسے بتایا کہ ہیٹ جو ہے وہ اب لکڑی کی برننگ سے نہیں آ رہی، بلکہ لکڑی کے پارالسس سے گیسیں نکل رہی ہیں، جو گیس وہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ اوپر آ کے برن کرتی ہے اور اتنی ہی مقدار میں ہیٹ ملتی ہے۔ بلکہ بعض کیسز میں ہم نے یہ بڑے چولہوں کے تجربات کیے ہیں جو کہ کمرشل کے لیے، تو اس میں اگر لکڑی سے وہ دیگ پکاتے تھے تو اس پہ اگر ان کو 25 منٹ لگتے تھے تو ہمارا جو گیسیفائر سٹوو تھا اس کے اوپر وہ 5-7 منٹ پہلے پک جاتی ہے، یعنی اس کی اماؤنٹ آف ہیٹ اور اس سے زیادہ ہے، اور اس کا جو یوز ہے لکڑی کا وہ میں نے جیسے بتایا کہ 3 سے 4 گنا کم۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا پوری دنیا میں جو ایک انرجی کا بہت بڑا جو ریسورس ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے واٹر ہیٹنگ میں۔ واٹر ہیٹنگ جو ہے اسپیشلی ہم اپنے شمالی علاقے جات کی طرف چلے جائیں، گلگت بلتستان اور دور افتادہ اس طرح کے علاقوں میں جائیں جہاں پہ گیس نہیں ہے، یعنی یہ جس طرح ہمارے ہاں نیچرل گیس کا استعمال ہے وہ بھی وہاں پہ نہیں ہے، اور وہاں پہ لکڑی ہی موسٹلی استعمال ہوتی ہے، یا پھر یہ دوسرے سلنڈر استعمال ہوتے ہیں جو کہ بہت مہنگے پڑتے ہیں ہوٹل کے لیے بھی اور گھروں کے لیے بھی۔ تو آپ کی باتوں سے جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ واٹر ہیٹنگ کے لیے بھی مطلب یہ استعمال ہو سکتا ہے؟ سارے کام ہم کر سکتے ہیں، جو بھی کام ہم کسی بھی فیول سے کرتے ہیں وہ ہم اس کو گیزر اس کا بن سکتا ہے، اس کو روم ہیٹر جہاں پہ مطلب برف ہے یا یہاں سردیوں میں اس کے بہترین زبردست پریزنٹیبل روم ہیٹر بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا کمرشل بوائلرز کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پہ لکڑی یوز ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو پیلٹ کا سائز ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے، اور اسی طریقے سے اس کو ہم کمرشل یوز میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ساری جگہوں پہ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری لکڑی ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی اور ہمارے جو درخت ہیں ان کا کٹاؤ کم ہوگا۔ اچھا سر، یہ ہے کہ اب مجھے جہاں تک یہ 3 حصوں میں چیز سمجھ آ رہی ہے، ایک یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ ایک ایسے بزنس مین ان کا ہونا ضروری ہے جو کہ وہ جو گولیاں ہیں لکڑی کی جس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ بنائیں، وہ پورا ایک سسٹم یعنی پورے ایک کاروبار کی شکل وہ ہو۔ دوسری سطح پہ آف کورس وہ جو مقامی لوگ ہیں ان میں یہ آگاہی دینا کہ یہ بہت ہی ایک اچھا ریسورس ہے، تو تاکہ وہ والے چولہے خریدیں اور اس میں اس کا استعمال بڑھے۔ تو ایک پورا یعنی بیسیکلی اگر حکومتی سطح پہ اگر یہ چیز ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ یہ بالکل اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا تھوڑا کردار ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو علم کی ترویج کی حد تک یا جانکاری کی حد تک تھوڑی سی کمپین ہونی چاہیے سرکار کی سطح پہ، یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ جن انفلوئنسر ہیں وہ اس پہ اگر بات کریں تو جیسے ہی یہ چیز ان تک پہنچے گی گاؤں والوں تک، یا وہ اس کی جو افادیت جب دیکھیں گے، اس کا استعمال دیکھیں گے، اس کا وہ دھوئیں کے بغیر اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم دیکھیں گے تو اس میں ایکسیپٹنس خود بخود آ جائے گی۔ بالکل، بہت شکریہ اپنے فاضل صاحب۔ بات یہ ناظرین کی اچھی چیز کا علم نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، اور اچھی چیز کا علم ہو جانا یعنی جس چیز کے ساتھ افادیت جڑی ہوئی ہے ایک دفعہ وہ ہمارے علم میں آ جائے، معاشرے کے علم میں آ جائے، پھر اس کو جزو ضربی لگتا ہے، ملٹی پلائر لگتا ہے اور وہ ایک دم پھیل جاتی ہے۔ لیکن یہ جو پہلا بیریئر ہے علم میں آنا، وہ میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمارے میڈیا کی ذمہ داری ہے، دوسرا یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ اگر ان چیزوں کو کیا جائے تو وہ بہت کوئک اور تیز نتائج جو ہیں اس سے برآمد ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک ویژن ہے کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں، اور اس ویژن کے ساتھ اگر یہ چیز بھی شامل کر لیں کہ جو درخت لگے ہوئے ہیں اور جتنے جنگلات ہیں اور جس طرح ان کا بیڑا غرق ہوا، ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے ہیرا موج سے لے کے اور کہاں تک، یعنی ویلیز کے اندر جس طرح وہ تار صاحب کہتے ہیں درختوں کی لاشیں بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو آلریڈی درخت ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنے سال لیے ہیں بڑا ہونے میں، پہلے ان کو بچایا جائے۔ تو یہ دونوں سطح پہ یعنی نئے درخت لگائے بھی جائیں لیکن بچایا بھی جائے، اور یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے دیکھتے رہیے سائنس اینڈ ٹیک۔